محترم دوستو، دنیا کے ہر دور میں انسان نے یہ تلاش کی ہے کہ زندگی کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ کچھ لوگوں نے اپنی عقل اور تجربے سے ایسے سنہری اقوال اور الفاظ چھوڑے جو آج بھی دلوں کو روشنی دیتے ہیں۔ یہ اقوال صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی کو سمجھنے اور کامیاب ہونے کا ایک مکمل راستہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو خوش کرنا آپ پر لازم نہیں، لیکن یہ ضرور کوشش کریں کہ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو حاصل کر کے بندہ اللہ کی محبت کو کھو ڈالے۔ جو آدمی غصے کے وقت خاموشی اختیار کرے وہ باعزت ہوتا ہے۔ نرمی کمزوری نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ برداشت وہ خوبی ہے جو رشتوں کو جوڑے رکھتی ہے۔ باوقار آدمی وہ ہے جو تلخی میں بھی اخلاق نہ چھوڑے۔ خاموشی، نرمی اور صبر، دھیما لہجہ، یہ سب کردار کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ اگر بچوں کو کھلونے نہ دیے گئے تو وہ 1 گھنٹہ ہی روئیں گے۔ اگر انہیں علم نہ دیا گیا تو ساری زندگی روئیں گے، لیکن اگر انہیں دینی تعلیم نہ دی گئی تو وہ قیامت کے دن بھی روئیں گے۔ لوگ تصویروں میں تو خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل اس کی سب سے بہترین تصویر ہوتی ہے۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس 2 آئینے رکھے۔ پہلے آئینے میں وہ اپنی برائیاں دیکھے اور اپنی اصلاح کرے۔ دوسرے آئینے میں لوگوں کی اچھائیاں دیکھے اور انہیں اپنانے کی کوشش کرے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل میٹھا ہو لوگ پتھر اسی کو مارتے ہیں۔ نیک اور اچھے لوگ ہمیشہ آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے میٹھے پھل والے درخت کو لوگ پتھر مارتے ہیں، ویسے ہی اچھے لوگ حسد، بغض اور لوگوں کے طنز کا شکار رہتے ہیں۔ یاد رکھو، برداشت اور صبر ہی اصل کامیابی ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ آپ یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ محبت اور رشتوں میں نرمی اچھی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ جھک جانا اپنی عزت نفس کو کھو دینا ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنے کے چکر میں اپنی ذات کو ختم کرنا عقل مندی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے تیرے گناہ آسمانوں کو چھو رہے ہوں۔ جب تمہارا دل بے چین ہو جائے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ صبر کی تلخی برداشت کر لو، کیونکہ اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا کے غم میں اللہ کو بھول جائے وہ خسارے میں ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ تم سے کسی چیز کو لے لے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ایمان یہ نہیں کہ زبان سے دعویٰ کیا جائے بلکہ دل سے مانا جائے اور عمل سے اظہار کیا جائے۔ خاموشی فہم و دانش کی علامت ہے اور کم بولنا دانش مندی کی دلیل ہے۔ جھگڑا دل کو سخت کر دیتا ہے اور محبتوں کو جلا دیتا ہے۔ جو شخص جھگڑوں سے بچ گیا وہ اپنے دین کی حفاظت کر گیا۔ علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جھگڑے اور ضد سے دور ہو جائے۔ جھگڑا نہ کرو، کیونکہ جھگڑا عزت کو گرا دیتا ہے اور علم کو مٹا دیتا ہے۔ بے جا جھگڑا دلوں میں نفرتیں اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ جھگڑا ہار جیت کا کھیل نہیں، یہ دلوں کی بربادی ہے۔ جھگڑے میں وقتی سکون تو ملتا ہے، مگر ہمیشہ کی راحت صلح کرنے میں ہے۔ جھگڑا شیطان کا سب سے پسندیدہ ہتھیار ہے۔
جہاں صبر ہے وہاں سکون ہے، جہاں جھگڑا ہے وہاں بے سکونی۔ جھگڑا آگ ہے، صرف صبر اور معافی ہی اسے بجھا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے والا یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ دوستو، یہ حدیث معاشرے میں چغل خوری اور فتنہ و فساد پھیلانے کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ چغل خور وہ شخص ہے جو ایک کی بات دوسرے کو پہنچا کر آپس میں دشمنی اور نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ اس عمل سے نہ صرف لوگوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں بلکہ پورا معاشرتی ڈھانچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ بے حیائی کرنے والا اور نہ جھگڑالو۔ جامع ترمذی۔ یہ حدیث ایک سچے مومن کی صفات بیان کرتی ہے۔ مومن کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرتا، نہ طعنہ زنی کرتا ہے اور نہ ہی بے حیائی کی بات کرتا ہے۔ اس کے اخلاق اس قدر اچھے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ چاروں صفات ایمان کے خلاف ہیں۔ ان سے دوری ایک مومن کی اخلاقی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا شیطان وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دے۔ دوستو، اس حدیث میں شیطان کی سب سے بڑی کامیابی کا ذکر ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائے۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور سکون کا ذریعہ ہے، اور اس رشتے کو توڑنا بہت بڑا فساد ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کے تقدس اور استحکام کو برقرار رکھنا کتنا اہم ہے۔ جو شخص دوسروں کے گھروں میں جھگڑا ڈالتا ہے وہ ایک طرح سے شیطان کا مددگار بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ شخص اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو جھگڑالو ہو۔ اس حدیث شریف میں جھگڑالو شخص کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ جھگڑا کرنا چاہے وہ حق پر بھی ہو، بدترین اخلاق میں سے ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان تعلقات کو بگاڑتا ہے، دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا، کیونکہ ان کے رویے سے معاشرتی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور میں اس شخص کے لیے جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو اچھے اخلاق والا بن جائے۔ سنن ابی داود۔ دوستو، یہ حدیث 3 اہم اخلاقی اصولوں کو واضح کرتی ہے اور ان پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں بلند درجوں کی ضمانت دیتی ہے۔ ایک، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ جھگڑا اللہ اور اس کے نبی کو سخت ناپسند ہے۔ دوسرا، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا ہر طرح کے جھوٹ کو منع کر دیا گیا۔ تیسرا، اچھے اخلاق اختیار کرنا دین کی مکمل روح ہے۔ اچھے اخلاق دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، مومن کے معاملے پر حیرت ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ خوبی صرف مومن کو ہی حاصل ہے۔ دوستو، یہ حدیث صبر کو مومن کی زندگی کا بنیادی ستون قرار دیتی ہے کہ مومن ہر حالت میں اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر۔
یہی رویہ اسے روحانی بلندیاں عطا کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو مصیبت کے شروع میں کیا جائے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صبر کا اصل ثواب اور عزت اس وقت ملتی ہے جب کوئی انسان مشکلات یا مصائب کے شروع میں صبر کرے، کیونکہ بعد میں تو لوگ عموماً صبر کرنے لگتے ہیں۔ ابتدائی رد عمل میں صبر کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے اور اسی کا اجر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔